بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی خاص رحمت سے نوازے اور ہمیں کامل صحت والی، برکت والی، خیر و بھلائی والی، اپنی اطاعت اور فرم برداری والی زندگی عطا فرمائے۔ آج کل بیماریاں بہت پھیل رہی ہیں اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور ایسی ایسی ڈیزیز پھیل رہی ہیں جن کا علاج نہیں ملتا۔ سالوں لوگ ٹریٹمنٹ کراتے رہتے ہیں لیکن ڈاکٹرز علاج نہیں کر پاتے، بیماری نہیں سمجھ پاتے، اور بہت مسئلے بنے ہوئے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں کینسر بہت زیادہ اسپریڈ ہو رہا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کیسی بیماری ہے اور اس کا علاج کتنا مشکل اور پیچیدہ ہے، اور پھر بھی مریض ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ تو اس حوالے سے میرے پاس بھی بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں کہ ہم بہت بیمار ہیں یا ہماری فیملی میں یہ ڈیزیز ہو گئی ہے، آپ دعا کریں اور بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ دیکھیں، قرآن پاک جو ہے وہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے الحمدللہ، اور درود پاک ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو اگر ہم قرآن پاک سے جڑ جاتے ہیں، درود پاک سے جڑ جاتے ہیں، تو اللہ کریم ہم پر ایسی رحمت نازل فرمائے گا کہ ہماری تمام بیماریاں، پریشانیاں، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، اور بیماری جیسی بھی کیوں نہ ہو انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے کہ یہ تقریباً 18 جنوری 2010 کی بات ہے۔ کہتے ہیں تو یہ صاحب بتاتے ہیں کہ میرا عبدالجلیل صاحب کے پاس آنا جانا رہتا ہے اپنے کام کاج کے حوالے سے۔ میں ان کے پاس آتا جاتا ہوں معمول کے مطابق، اور ان سے بات چیت رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت 3 آدمی آئے اور وہ زیورات بنانے کی کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ جب میں جانے لگا تو انہوں نے مجھے روک لیا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے۔ تینوں آدمیوں میں سے ایک آدمی کے کندھے پر مولویوں کی طرح رومال رکھا ہوا تھا، شکل و شباہت سے بھی مولوی ہی لگ رہے تھے۔ میں ان سے مخاطب ہوا اور میں نے کہا کہ آپ مولوی لگتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس تو بڑے بڑے عملیات ہوتے ہوں گے، مجھے بہت شوق ہے، تحفے کے طور پر آپ بھی مجھے کوئی کلام الہی، کوئی بات اور کوئی آیت وغیرہ دیجیے کہ جس سے بیماری ختم ہو جائے اور بیماری سے شفا ہو۔ میری بات سنتے ہی سب ہنسنے لگے، اور وہ صاحب فرمانے لگے کہ میں تو ان پڑھ سا آدمی ہوں، زرگر صاحب میرے رشتہ دار ہیں، میں کراچی میں کاروبار کرتا ہوں، اور یہ رومال عمرے کے لیے گیا تھا، مکہ مکرمہ سے لایا ہوں، کبھی سر پر رکھ لیتا ہوں اور کبھی کندھے پر، صرف نماز آتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے تو اپنے اوپر گزری ہوئی ایک داستان سناتا ہوں کہ جس کے یہ سب گواہ ہیں۔ کہنے لگے کہ میرا ایک بھائی جو گاؤں میں رہتا تھا بیمار پڑ گیا، نزدیکی ڈاکٹروں سے علاج کروایا اور علاج کرواتے رہے، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا، بلکہ دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا اور اس کی حالت بہت نازک ہو گئی۔ ہم سب گھر والے اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے، بہت گھبرا گئے۔ ہم اس کو ایوب میڈیکل کمپلیکس لے گئے، وہاں داخل کروا دیا، ٹیسٹ کروائے، خون کی بوتلیں چڑھوائیں، کچھ دن داخل رہے۔ آخر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اس بیماری کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، آپ اس کو لاہور لے جائیں یا گھر لے جائیں۔ کہتے ہیں کہ ہم غریب لوگ تھے، قرض لے کر علاج کروا رہے تھے، گھر کے اخراجات بھی مشکل سے پورے ہو رہے تھے، لاہور لے جانا ہمارے بس میں نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ پریشان ہو کر ہم نے مریض کو چارپائی پر ڈالا، سوزوکی میں رکھا اور گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں گاؤں میں سڑک نہیں تھی، کچھ فاصلے پر پیدل سفر طے کرنا تھا، تو پھر گاؤں کے کچھ آدمیوں کو بلایا کہ یہاں سے چارپائی اٹھا کر آگے چلنے میں ہماری مدد کریں۔ اب گاؤں کے لوگ آتے، مریض کی عیادت کرتے، خیر خیریت پوچھتے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں کھڑے تھے، ادھر ادھر سے لوگ آتے، حال احوال پوچھتے۔ کہتے ہیں ایک سفید داڑھی والے بزرگ بھی آئے، انہوں نے پوچھا کہ اس کو کیا تکلیف ہے۔ ہم نے انہیں سارا اس کا جو بھی مرض تھا بتا دیا، تو وہ فرمانے لگے کہ ساری بات زندگی اور موت کی ہے، موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، اور نہ کوئی بیماری ایسی ہے جس سے انسان مر سکتا ہے، ساری بات یقین اور عقیدے کی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں اور گھر جا کر سورہ مریم اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو سارا دن پلائیں، اور 40 دن یہی عمل کریں، روزانہ کریں، بلا ناغہ کریں، ایک دن بھی ناغہ نہ ہو، انشاءاللہ یہ 40 دن سے پہلے ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر پہنچ کر فوراً ہی یہ عمل شروع کر دیا۔ چند دن کے بعد ہی ہمارے بھائی کی صحت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، اللہ کی قدرت کے 41 دن میں ہی میرا بھائی بالکل صحت یاب ہو گیا الحمدللہ، اور آج وہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا خاص کرم ہے، سورہ مریم پڑھنے کی برکت سے اس کا کینسر بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اتنے سال گزر گئے اس سے اب یہ بیماری دوبارہ نہیں ہوئی۔ اسی طریقے کا دوسرا واقعہ بھی ہے۔ تو یہ خاتون بتاتی ہیں کہ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جس کو یہ دودھ پلا رہی تھی، اور بچے نے جو ہے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے زخم بن گیا، اور زخم سے خون بہنا رک نہیں رہا تھا، جتنے ٹوٹکے تھے آزما لیے لیکن خون بند نہ ہوا۔ ہاسپٹل لے کر گئے، ڈاکٹر نے ٹیسٹ وغیرہ کرائے، اور جب ٹیسٹ ہو کر آئے تو رپورٹ میں کینسر آیا۔
تو صوفی صاحب کہنے لگے کہ میں نے ان دونوں گھروں پر یہی عمل بتایا اور میں نے سوچا کہ سورہ مریم والا عمل انشاءاللہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ یہ مرض علاج سے ٹھیک نہیں ہوتا اور علاج کرانا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں بھی نہ تھا، تو ہم نے یہ عمل شروع کر دیا اور مریض کو 40 دن تک سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کر کر پلاتے رہے اور الحمدللہ وہ خاتون بالکل صحتیاب ہو گئیں اور اس کے بعد بھی ان کے کئی اولاد پیدا ہوئیں الحمدللہ، اور انہیں کبھی یہ بیماری اور تکلیف دوبارہ نہیں ہوئی اور وہ اللہ کے حکم سے بالکل صحتیاب ہیں۔ تو سورہ مریم اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں، روزانہ 1 مرتبہ پانی پر دم کر کے رکھیں، اسی پانی سے دوا کھلائیں، اسی پانی کو پورا دن پلائیں، مریض کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جس قسم کا بھی کینسر ہو، لاسٹ سٹیج کا کینسر ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے تو شفایابی ملے گی، صحت مند زندگی گزارے گا جو بھی پیشنٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے۔ چھوٹا سا عمل ہے، کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے تو لازمی یہ عمل کریں۔ اگر آپ کی فیملی میں، آپ کے دوست احباب میں یہ ایشو ہے تو لازمی بتائیں، اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائیں، کیونکہ ہماری خود خاندان میں 2 لوگوں کو اس ڈیزیز سے ان کی اموات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس جان لیوا مہلک بیماری سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب پر خصوصی کرم فرمائے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی مشکل سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چھوٹا سا عمل ہے، کر لیں لازمی۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے اور آپ کے جاننے والوں میں کسی کے ساتھ مسئلہ ہے تو انہیں بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے بتائیں، ضرور بتائیں۔ اللہ کریم سب کو صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔